بعض اوقات آپ نام پڑھیں تو پورا پس منظر سمجھ میں آ جاتا ہے. میں اس کو اس سے زیادہ میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا. نام سے پورا پس منظر سمجھ میں آ جاتا ہے. نام سے مرحوم علامہ حلی جب ان کو بلایا گیا مناظرے کے لیے تو علامہ حلی شہید اول بہت پتلے دبلے, کھاتے بھی کم تھے اور اتفاقوں کا قد بھی زیادہ بڑا نہیں تھا. تو اہل سنت کے جو بہت بڑے اس زمانے کے عالم تھے اسے بلایا, ان کا نام تھا ابن کثیر. وہ بہت ہی قد داور, لمبا چوڑا, بہت جسیم. تو اس نے کہا کہ تو مناظرہ کرے گا؟ علامہ حلی سے کہا مجھ سے. تو بہت ہی پتلا دبلا چھوٹا آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کیف لاکم, کیسے نہ ہوں میں چھوٹا پتلا دبلا, انا ابن واحد, میں ایک کا بیٹا ہوں. وہ انت ابن کثیر. ترجمہ نہیں کروں گا اس کا, پہنچ تو گئے ہوں گے, ترجمے کی ضرورت سے نہیں. تو انہوں نے کہا میں ایک کا بیٹا ہوں, تو ابن کثیر. تو جانے کے بعض افراد کے ناموں سے پورا پورا پس منظر پتہ چل جاتا ہے. اب نام ہی ہے ابن زیاد, پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی, یعنی عبید اللہ ابن زیاد, بہت زیادوں کا بیٹا. تو اب اس کا کہہ لیں کہ تاریخ اس کی بڑی ہی نحس, اور اس کے باپ کی بھی. جناب امیر نے خط لکھا شام والے کو, یزید کے باپ کو خط لکھا, کہا کہ رسول خدا نے حدیث واضح کہی ہے, ہر جگہ موجود ہے, شیعہ سنی سب کتابوں میں, کہ الولد للفراش وللآخر حجر, بچہ جو ہے وہ صاحب فراش کا ہے, اور جو زنا کی نسبت دے اس کو سنسار کر دو. تو تو نے کیسے کہہ دیا زیاد کے لیے کہ یہ میرا بھائی ہے؟ اب ممبر لائق نہیں ہے وہ گفتگو کہ جو ان کے خاندانوں کی ہے. ممبر لائق نہیں کہ تو ایک آدمی جس کے باپ سے وہ منسوب تھا, تو نے کہا کہ نہیں یہ تو میرا ہی بھائی ہے, میرے باپ کا بیٹا ہے. یعنی یہ ان کے کردار تھے, ان کے ماں کے باپ کے کردار ایسے تھے. اور عبید اللہ ابن زیاد اس کا بیٹا تھا. واحد آدمی ہے, بلکہ دو افراد ہیں, لیکن اس کا بھی خاص طور سے ائمہ علیہ السلام نے نام لے کے, باپ کا بھی نام لے کے لعنت کی ہے, ماں کا نام لے کے بھی. وابن زیاد وابن مرجانہ تھا. عبید اللہ ابن زیاد پہ لعنت ہو اور مرجانہ کے بیٹے پہ. مرجانہ کا بیٹا یعنی یہی. بات پہنچ رہی ہے میری؟ بدترین جو دور تھا. اب میں یہاں پہ کیونکہ ٹیلیویژن پہ جا رہی ہے بات, تو ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا نسب اتنا خراب ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں. اور پوچھا گیا کہ بھی فرعون نے اتنی کوشش کی, یہ حدیث کسی ایک بہت بڑے عالم نے مجھ سے نقل کی, تو کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھی, سے حوالہ نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ اتنی اس نے کوشش کی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی, قتل کرنے کی. بچے مرواتا رہا, لڑکے ذبح کرواتا رہا, اور پھر ان کے حضرت موسیٰ گھر پہنچ گئے, پھر بعد میں مارنے کی فوج کی کوشش کرتا رہا. کیوں نہیں مار سکا؟ کہا کیونکہ اس کے ماں باپ میں شادی ہوئی ہوئی تھی. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. یعنی وہ ولد الزنا نہیں تھا. معصوم کا قاتل جو ہے اس کا شجرہ خراب ہوتا ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد کا اگر آپ دیکھیں تو پورا شجرہ بہت خراب ہے. بے زیادہ میں نے کہا نا ممبر لائق نہیں ہے بیان کے. تو عبید اللہ ابن زیاد کا جو دور ہے بدترین دور عراق کا, اور اس کی حکمرانی کے اندر اتنے بڑے بڑے مظالم ہوئے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ مولا حسین علیہ السلام کے خلاف فوج بنائی گئی اور ان کے قتل میں یہ شریک ہوا, اور اس نے خود کہا کہ بھی ان کو مار دو. اور بعد میں جب پوچھا گیا کہ تجھے کوئی پچھتاوا ہے, تو پچھتاوا نہیں بلکہ تمسخر کر رہا ہے. جیسے ہی مولا سجاد آئے اور جناب زینب کبریٰ آئیں تو تمسخر کرنے لگا, کہا خدا نے مار دیا تمہارے بھائی کو. جناب زینب کبریٰ سے کہا, تو جناب زینب کبریٰ نے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. اب چیخنے لگا, کہا کیا بات ہے, اب لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے, میں بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. وہ کہہ رہا تھا اللہ نے مارا ہے, تو جناب زینب نے کہا پھر اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. اب وہ سمجھ رہا تھا کہ لعنت اسی پہ آ رہی ہے. عزیزان گرامی, یہ جناب زینب کبریٰ کی حکمت ہے, ان کی دانائی ہے کہ انہوں نے اس عراق میں, اس کوفے میں اور اس شام میں, کہ جہاں پہ جناب سید الشہداء کے خلاف منصوبے بنائے گئے تھے, وہاں جناب سید الشہداء کے خلاف سارے منصوبوں کو ناکام بنا.